ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله تعالى في مقام آخر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو عزت دینے والا ہے اور بڑی عزتوں کا مالک ہے۔ درود و سلام اس محترم مقدس ہستی پر جو ہم سب کے لیے ہادی کائنات بن کر آئے، محترم سامعین، آپ سن رہے تھے اسماء الحسنی، اللہ کے بابرکت ناموں کا تذکرہ۔ جن کا پڑھنا یاد کرنا باعث برکت بھی ہے اور دخول جنت کا سبب بھی ہے۔ آپ نے سنا الحکم، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ جس طرح آپ نے سنا الخالق، ساری کائنات کا بادشاہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رحمان رحیم اللہ ہے۔ اسی طرح آج جس معزز اور مقدس نام کا ذکر ہے وہ ہے المعز، عزت دینے والا۔ اللہ رب العزت عزت دینے والے ہیں۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ بنا لیجئے کہ جس طرح خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اسی طرح عزت دینے والا، معزز بنانے والا، ہر دل عزیز کرنے والا، محترم مکرم بنانے والا وہ میرا اللہ ہے۔ آج ان اعمال کا ذکر بھی ہوگا جو مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں معزز بنا دیتی ہیں۔ وہ کیسے ملتی ہے عزت؟ سنیے، دنیا میں ہر انسان وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اس کی تمنا یہی ہے، اس کی خواہش یہی ہے کہ مجھے عزت دی جائے۔ عزت کا طالب ہر انسان ہے، پسند کرتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں چاہیے، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت دینے سے ملتی ہے۔ عزت اس سے مانگیے جو عزت دینے والا ہے۔ دنیا میں اس انسان کی عزت ہے وہ معزز ہے جو موحد ہے، اس انسان کی عزت ہے جو مومن ہے، اس انسان کی عزت ہے جو مسلمان ہے۔ یہ بیسک بات ہے، بنیادی بات ہے، اس کو ضرور سمجھیے، اس پہ غور کیجیے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
إنك على كل شيء قدیر۔ اللہم مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عہدہ سلطنت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معزز بنا دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ یہ عقیدہ بنائیے۔ دنیا والوں کی نظر میں عزت کا معیار پیسہ ہے، دنیا والوں کی نظر میں عزت کا معیار کوٹھی بنگلہ ہے، دنیا دار کی نظر میں عزت کا معیار اپنے آپ کو کسی بڑے سے جوڑ لینے کا نام ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت کا معیار کیا ہے؟ کنبہ قبیلہ نہیں، دولت سلطنت نہیں، وزارت اور صدارت نہیں۔ کیا عزت کا معیار رکھا ہے مال کی ارض و سما نے؟ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، او لوگو، اس کائنات میں جتنے بسنے والے باسی ہو، تم سب کو باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، او لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تم ایک جان، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیے گئے ہو۔ معنی کیا ہے؟ تم ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تمہاری اصل کیا ہے؟ تمہاری فطرت کیا ہے؟ اپنی اصل، اپنی فطرت پہ غور کیجئے۔ مت لائیے کہ میں بڑا ہوں، مت لائیے کہ میں مالدار ہوں، مت اپنے آپ کو اس غرور میں لائے کہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں، بلکہ اپنی اصل پہ غور کیجئے۔ مالک ارض و سما نے تمہیں ایک آدم ایک حوا سے پیدا کیا ہے۔ کیا یہ کنبہ، یہ قبیلہ، یہ برادری، یہ عزت، یہ شہرت، یہ سلطنت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے تو قبائل بنائے ہیں تمہارے تعارف کے لیے، فخر کے لیے نہیں۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہاں مالکی ارض و سما نے تفاخروا نہیں کہا، تکاثروا بھی نہیں کہا کہ تم فخر کرو، تم کثرت جتاؤ کہ میں کثرت والا ہوں، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، شہرت بھی زیادہ ہے، میرے تعلقات بھی بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگ جانتے بھی بہت ہیں، میں بہت زیادہ عزیز ہوں۔ نہیں، یہ تعارف کے لیے کنوے قبیلے پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ معزز تم میں سے وہ ہے، عزت دار تم میں سے وہ ہے، عزیز وہ ہے، عزتیں اس نے دی ہیں اس کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ عزت کا معیار یہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس معیار پہ اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے پورا اترنے کی توفیق دے، میں دیکھوں میرے اندر تقوی ہے یا نہیں۔ آج تقوی کا فقدان ہے، آج پرہیزگاری لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی، آج لوگوں کے اندر خوف خدا نظر نہیں آتا۔ معزز وہ ہے، محترم وہ ہے، مکرم وہ ہے، محتشم وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ ڈر پیدا فرمائے۔ یہ ہے عزت والا شخص جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ ہم سب کو متقین کی صف میں شامل فرمائے۔ متقین کی پھر وہ بہت زیادہ صفات ہیں، وہ نماز پڑھنے والے، وہ رزق خرچ کرنے والے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، وہ ایمان باللہ، تعلق باللہ کو قائم کرنے والے۔ جو متقی بن گیا وہ سب کچھ اس کے پاس آ گیا ہے، جو اللہ سے ڈر گیا ہے۔ اللہ کا ما حقہ ہو، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، نماز پڑھیے، نماز کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ پڑھا کرتے، کیونکہ ان کو یہ تعارف تھا، ان کو یہ پہچان تھی، دنیا میں اگر کوئی عزت دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس رب سے عزت مانگیے، ہر نماز کے بعد مانگیے، اور کیسے مانگیے، کس انداز سے مانگیے؟ حضرات برکتیں رحمتیں وہی دینے والا ہے۔ عقیدہ توحید جب بندہ اپنا دیتا ہے، پھر اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، اپنی زبان کو حرکت میں لاتا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو چھین لیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ہی عزتیں دینے والا ہے، تو ہی ذلتیں دینے والا ہے، تو عزتوں کا مالک ہے، تو جسے عزت سے نواز دیتا ہے۔ دنیا ساری ایک سائڈ پہ آ جائے، اس کے کیڑے نکالیں، اس کی تنقید کریں، اس کے اوپر کچرا اٹھا لیں، ہر وہ حربہ استعمال کر لیں کہ میں اس کو رسوا کر دوں، تیرا مالک اسے رسوا کرنے پہ نہیں آتا تو دنیا مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زندہ مثالیں قرآن و حدیث کی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نماز وتر ہے، وتر کی دعا ہے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، تو عزت دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو جس کو عزت دے دے اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو ما قدر اللہ حق قدری، اس رب کی قدر کرنے کی کما حقہ توفیق دے جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ہم نہیں عزت کرتے اپنے رب کی، ہم اپنے نظریات کی عزت نہیں کرتے، اپنے عقیدے کا احترام نہیں کرتے، عقیدے والوں کا احترام نہیں کرتے۔ دنیا میں اگر احترام سے جینا چاہتے ہو، دنیا میں اگر محترم بننا چاہتے ہو، مکرم بننا چاہتے ہو، معزز بننا چاہتے ہو، اہل توحید کے ساتھ پیار کیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی قدر کرنے والے ہیں۔ دنیا اللہ کی قدر نہیں کرتی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میرے قبضے میں ہے، بادشاہت میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے، لیکن لوگ مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گئے ان لوگوں کو؟ یہ لوگوں کے بوٹ پالش کرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، چند منٹ کی شہرت کے لیے اپنے رب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، اپنے رب کا احترام نہیں کرتے، رب کا فرمان سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے میں نے اپنے رب کا وقار، عزت، احترام کرنا بند کیا ہے، دنیا میں مشرک اس وقت سے ذلیل ہو چکا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا نظر آتا ہے۔ رب کا وقار، رب کا دیا ہوا تمہیں جو عزت کا سما ہے اس کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اللہ صحیح معنوں میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامودات جو آپ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی عزت پانے کے لیے بتائے ہیں، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی بندہ عزت پاتا ہے تو آخرت میں تو پھر اس کی عزت ہی عزت ہوگی جو یہ چند اعمال کر لیتا ہے۔ سامعین حضرات، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ مالکی عرض و سما فرماتے ہیں، سنو لوگو، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوا کرو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہمیشہ سے ہر دور میں باتیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں عزت، رب العالمین کی عزت کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، لیکن لوگوں نے آپ کی بات کو بھی شاعر، مجنون اور کاہن، دیوانہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو وہ عزتیں دے اس کو کون گرا سکتا ہے؟ جس کو وہ معزز بنائے اسے کون گرا سکتا ہے؟ دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوا کرو، اپنا مشن، اپنا منہج اور اپنی تربیت اور اپنی ترتیب کو جاری رکھا کرو۔
دیکھا ہے جی اب تو نمازی بن گیا، معزز بن گیا، بڑا بنا پھرتا ہے شریف. بھئی کہنے والے کہیں گے آپ پڑھے، لوگ کہیں گے کہ تو نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، بڑا بنا پھرتا ہے صادق امین. کہتے رہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، الحمدللہ میں صادق امین ہوں. لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، برے کو تو برا کہتے ہیں، اچھے کو بھی برا کہتے ہیں. لوگوں کی باتوں پہ غم زدہ نہ ہونا. کیوں؟ مالک ارض و سما فرماتے ان العزت للہ جمیعا، عزت میرے پاس ہے. جتنی عزتیں دنیا میں ہیں یہ ساری اکٹھی کر لی جائیں، اللہ کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عزت کن کے لیے ہے؟ من کانا یرید العزہ، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ معزز بن جاؤں، محترم بن جاؤں، ہر دل عزیز بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں. فللہ العزت جمیعا، وہ اللہ ہے جس کے پاس عزت کا خزانہ ہے. اس معزز اللہ سے جڑ جائیے، اپنا تعلق مضبوط کیجئے، دنیا میں عزت ہی عزت ملے گی. فللہ العزت جمیعا. مالک ارض و سما نے تیسرے مقام پر فرمایا، دنیا میں رہنے والوں، سورہ المنافقون ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عزت ہے. وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کی عزت ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کی عزت ہے اس دنیا میں. دنیا میں رہنے والوں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق کیا جانے، منافق کی کوئی عزت نہیں، مشرک کی کوئی عزت نہیں، کافر کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں، ظالم کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں. اگر عزت ہے تو اللہ رب العزت نے عزت کا معیار ایمان رکھا ہے، عزت کا معیار تقوی رکھا ہے. متقین کی عزت ہے، مومنین کی عزت ہے. اللہ متقین کی صف میں شامل فرمائے، اللہ مومنین کے صف میں شامل فرمائے. کہنے والوں نے بڑی باتیں کی تھی جب مدینہ طیبہ میں آپ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ان کو ذلیلوں کو نکال دیں، نعوذ باللہ، تمہیں کیا پتا ہے ان کی عزت کیا ہے، صحابہ کرام کی عزت کا مقام کیا ہے، نبی کے ماننے والوں جانثاروں کی عزت کا شان کیا ہے، تمہیں کیا پتا ہے، تم منافق لوگ کیا جانو. اللہ رب العزت کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال سنیے. اس مثال سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. اس مثال کو سنیے. ابو عبیدہ الجراح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، آپ جا رہے ہیں اور غلام کو سواری کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، آپ وقت کے حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ پیدل سفر کر رہے ہیں. دیکھیں پھر اللہ رب العزت عزتوں کے چار چاند لگا دیتا ہے جب بندہ اس طرح کا عاجز ہو جائے. دنیا میں رہتے ہوئے یہ سبق دیا، اگر تم معزز بننا چاہتے ہو اس کائنات میں اپنوں کو، بیگانوں کو، پراؤں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو عزت دیا کرو، دنیا میں تمہیں عزت مل جائے گی. بڑے کی عزت کیا کر، ماں باپ کی عزت کیا کر، چچاؤں کی عزت کیا کر، اپنی خالہ زاد ماؤں کی عزت کیا کر، اپنی ساس کی عزت کر، اپنے سسر کی عزت کر، اپنے بڑے کی عزت کر. دنیا میں تو عزت دے گا عزت سے جی لے گا. جو دنیا میں عزت نہیں دینا جانتا وہ دنیا میں عزت سے جی نہیں سکتا. عزت اس کو ملتی ہے جو عزت دینا جانتا ہے. تو اسے فرماتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے من تواضع للہ، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اپنے رب کے لیے، رفعہ اللہ، اس کا مقام، اس کا شان اللہ بلند کر دیتے ہیں. اللہ مالک الملک مجھے اپنوں کی عزت کرنے کی توفیق دے. ادب کرو، احترام کی نظر سے دیکھا کرو. سفید جس کے بال ہوں، سفید جس کی داڑھی ہو، اس بزرگ کا احترام کیا کر. اور اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے نیک حکمران مل جائے تو اس کی عزت احترام کیا کر. دنیا میں رہتے ہوئے
نیک متقین انسان مل جائے اس کی عزت کیا کر، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مالک کی جانب اپنا قبلہ درست کر، تیرا رویہ چینج ہو جائے گا، تیرا اخلاق بدل جائے گا، تجھے دنیا میں عزتیں ہی عزتیں مل جائیں گی، تجھے رفعتیں ہی رفعتیں مل جائیں گی۔ سن رسول کائنات کا فرمان، دنیا میں عزت چاہتا ہے آخرت میں عزت ملے گی۔ پہلا تعلق باللہ کو مضبوط کر، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر۔ دوسرا، اپنے آپ کو ایمان والا بنا، مومن بنا۔ اگر تو عزت چاہتا ہے تو رسول کائنات کی اتباع فرما برداری کر۔ اگر تو عزت چاہتا ہے دنیا میں، اگر تو عزت چاہتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کیا کر، لوگوں کو معاف کر دیا کر، لوگوں کے ساتھ اچھائی کیا کر۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے گا، ان کو معاف کرے گا، ان کے ساتھ احسان کرے گا، دنیا والے تو عزت کریں ہی کریں گے، آخرت میں بھی تیرا رب تجھے معزز بنا دے گا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل ہیں تارک قرآن ہو کر۔ اگر تو دنیا میں عزت چاہتا ہے تو قرآن مجید کی وجہ سے مجھے اور آپ کو عزت ملی ہے۔ عمر فاروق نے یہی کہا تھا، ہم ذلیل تھے، ہم وہ قوم تھے جو رسوا ہونے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے اگر کوئی مقام شرف بخشا ہے تو اس قرآن کی برکت سے بخشا ہے۔ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کو احسن انداز سے کرتا ہے، خوب پڑھتا ہے، وہ دنیا میں عزت والا ہے، اور قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ رب العزت مع السفرۃ الکرام البررہ، معزز فرشتوں کی صف میں اس کو کھڑا فرمائیں گے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قاری ہے جی۔ یہ کون ہے جی؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والا انسان ہے جی۔ یہ کون آیا ہے آج جس کو معزز مہمانوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، معزز فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے، آج اس کی عزت ہے۔ دنیا میں معیار پیسے دولت والے کو سلام لوگ کرتے ہیں، قاری قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو لوگ دھتکارتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات ذہن نشی کیجئے، دنیا میں رہتے ہوئے اہل قرآن سے محبت وفاداری کا ثبوت دیجئے، اللہ رب العزت کے ہاں تو معزز بن جاؤ گے۔ قرآن پڑھتا ہے جی، اٹکتا ہے، لیکن کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ میرے رسول نے فرمایا، ایک تو رواں پڑھتا ہے نا، اس کو ایک اجر ہے، کوشش کرتا ہے، اٹکتا ہے، غلطیاں بار بار کرتا ہے، اٹکتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو دوہرا اجر دیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ اہل علم کے ساتھ اہل قرآن سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی تمہیں چھوٹا مل جائے، مصیبت زدہ مل جائے، تنگ دست مل جائے، مقروض مل جائے، دنیا میں کوئی غریب کنگال مل جائے، اس کو عزت دینا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں معزز بنا دے گا۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو لوگوں کے عیبوں پہ، لوگوں کی خامیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکال دیتا ہے، تنگ دست کی مدد کر دیتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستیاں دور کر دیں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، مالک ارض و سما ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں عزت کا سبب بننے والے ہیں۔ عرش کا سایہ ملتا ہے تو ان نیکوں کو اللہ رب العزت معزز بناتے ہیں، تو نیک اعمال کرنے والوں کو، ماہر قرآن کو اللہ کرام بررہ کی صف میں شامل فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اہل قرآن ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، مالک ارض و سما غرور تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی عطا فرمائے۔ جو تکبر کرتا ہے، جو متکبر انسان ہے، اس کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہے، اس کی آخرت میں بھی عزت نہیں ہے۔ جو دنیا میں عاجز بن کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ دنیا کی نظر میں بھی معزز ہے، وہ آخرت میں بھی معزز ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔